فرعون اتنا بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، اپنے آپ کو کہتا تھا میں خدا ہوں۔ ان کے پاس ایک غلام رہتی تھی، ایک خدمت کرنے والی خاتون رہتی تھی۔ وہ خاتون ان کی بیٹی کی خادم تھی، اور ایک مرتبہ اس کی بیٹی نے حکم دیا خادمہ کو، اس خاتون کو، کہ تم میری بال میں کنگھی کرو۔ جب وہ خاتون ان کی بال میں کنگھی کرتی ہے تو کنگھی ہاتھ سے غلطی سے چھوٹ جاتی ہے، غلطی سے چھوٹ جاتی ہے، اور وہ کنگھی جب نیچے زمین پر گرتی ہے، وہ خاتون زمین سے کنگھی اٹھاتی ہے، اور کنگھی اٹھاتے وقت پڑھتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ فرعون کی بیٹی کہا کہ یہ کس کا کلمہ تم نے پڑھا، یہ تم کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا کہ میں وہ الفاظ، وہ لقب پڑھ رہی ہوں۔ کہا کہ کیا پڑھ رہی ہو؟ کہا میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پڑھا۔ کہا کیوں پڑھا؟ کیا کہا؟ کیوں پڑھا؟ لڑکی نے کہا خدا تو میرا باپ ہے، تم بسم اللہ الرحمن الرحیم کر رہی ہو؟ میں اپنے والد محترم سے تمہاری شکایت کروں گی، میں اپنے باپ سے تمہاری بات بتلاؤں گی کہ وہ میری موجودگی میں نے اپنے کان سے سنا، وہ خاتون جو آپ کی خادمہ ہے، میری خدمت کے لیے منتخب کر رکھے ہیں، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی۔ وہ لڑکی اپنے والد سے فرعون سے کہتا ہے، فرعون سے کہتا ہے، وہ خاتون، وہ لڑکی جو فرعون کی بیٹی ہے، اپنے باپ سے جا کر کہتی ہے کہ ابا جان یہ خاتمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے۔ ابا جان نے بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، تم کس کا کلمہ پڑھ چکی ہو، تم کیا بک رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ ہاں ہم نے ایک خدا کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کا سچا رسول مان لیا ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقیقی معنوں میں سچے اللہ تبارک و تعالی کے رسول ہے، اور میں مانتی بھی ہوں۔ کیا فرماتی ہے؟ میں مانتی بھی ہوں۔ اب جب کہ میرے ایمان جب تک میں نے چھپا کے رکھا، اب جب تجھے پتہ چل گیا ہے تو پھر ایمان سے ہٹنے والی نہیں، ایمان سے ہٹنے والی نہیں۔ فرعون نے کہا کہ سن میری بات، تم ہمارے ساتھ صحیح معاملہ کرتی تھی، تم ہماری بیٹی کی خدمت کرتی تھی، تم ہماری خدمت کرتی تھی، اس لیے مجھے تم پر ترس آتا ہے، تم پر رحم آتا ہے، میں تجھے کیسے سزا دوں؟ اس لیے میں اپنی زبان سے کہتا ہوں، میں اپنی بات سے کہہ رہا ہوں، تو جو خدا کو پوجنا شروع کی ہے، تو جو خدا کو ماننا شروع کی ہے، تو کہتی ہے ایک خدا کو میں مانتی ہوں، تو کہتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہے، میں سب چیز کو برداشت کر سکتا ہوں، لیکن میرے خلاف تم جو بغاوت کر رہی ہے، میرے خلاف کسی اور کو تو شریک کر رہی ہے، اس چیز کو میں برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ تم میرے پاس کام کرتی تھی، تو باز آ جا اور اپنی باتوں سے تو پلٹ جا، جس خدا کو تو مان رہی ہے اس خدا کو ماننا تو چھوڑ دے۔ کہا کہ سن، تجھے جو کرنا ہے کر لے، تجھے جو کرنا ہے کر لے، میں ایک خدا کو جب مان چکی ہوں تو مان چکی ہوں، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، چاہے میرے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی، اپنے خالق و مالک کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون نے حکم دیا اپنے وزراء اور عملہ کو کہ جاؤ اس خاتون کو زنجیر سے باندھ ڈالو اور قید خانے میں ڈال دو۔ وہ خاتون قید خانے میں گئی اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتی
عرض کرتی ہے، اے اللہ تبارک و تعالی، اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھے اپنا سب کچھ مان چکی ہوں، تیرے لیے میری جان قربان ہے، تیری محبت اور چاہت میرے دل میں بھری ہوئی ہے، اور مجھے یہ گوارا نہیں جس دل کے اندر تمہاری محبت ہو، جس دل کے اندر تمہاری چاہت ہو، جس دل کے اندر تمہاری الفت ہو، وہ زبان وہ دل یہ دوسروں کے قید میں، غیروں کے قید میں رہے۔ اللہ تبارک و تعالی غیب سے آواز آئی، اے میری پیاری بندی، آدم نے ہم سے محبت کیا، ہم نے آدم کو بھی تکلیف میں ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تکلیف میں پڑے، حضرت آدم علیہ السلام بھی تکلیف میں پڑے، حضرت نوح علیہ السلام بھی پریشانی کے عالم میں پڑے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی پریشانی کے عالم میں پڑے۔ کون ایسے نبی ہیں جو پریشانی کے عالم میں نہیں پڑے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی اپنی وہ نیک بندی سے فرما رہا ہے کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس سے میں الفت کرتا ہوں، اس کے ساتھ پریشانی کا معاملہ، اس کے ساتھ غم کا معاملہ، اس کے ساتھ دشواری کا معاملہ پیش آتا ہے، اور جس سے میں نہیں محبت کرتا ہوں، جو ہم سے نہیں محبت کرتا ہے، میں جس سے محبت نہیں کرتا ہوں، اس کے لیے میں دنیا دے دیتا ہوں، وہ دنیا میں بہت زیادہ خوش اور خرم رہتا ہے۔ اس لیے سنو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے تمہارے ساتھ تکلیف اور پریشانی کا معاملہ ہے۔ وہ خاتون، وہ خاتمہ، یہ اللہ تبارک، میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، وہ خاتون یہ اشعار پڑھتی ہے، اور یہ بڑا درد بھرا اشعار ہے، بڑی درد بھری زبان میں کہتی ہے، اے میرے معبود برحق، اے خدا، اے میرے معبود برحق، اے خدا، جانتی ہوں تجھ کو عیبوں سے بری، ہے نہیں مالک کوئی تیرے سوا، اے میرے معبود برحق، اے خدا، ہے نہیں مالک کوئی تیرے سوا، مانتی ہوں میں خداوندی تیری، مانتی ہوں میں خداوندی تیری، جانتی ہوں تجھ کو عیبوں سے بری، بے قراری ہے بہت اے کبریا، بے قراری ہے بہت اے کبریا، ڈھونڈنے تجھ کو کہاں جاؤں بتا، ڈھونڈنے تجھ کو کہاں جاؤں بتا، تو ہی بتلا اپنی مجھ کو راہ، تو ہی بتلا اپنی مجھ کو راہ، جس سے پہنچوں تجھ تلک اے بادشاہ، جس سے پہنچوں تجھ تلک اے بادشاہ، بن بلائے تیرے اے شاہ جہاں، بن بلائے تیرے اے شاہ جہاں، تجھ تلک میں پہنچ سکتی ہوں کہاں، رکھ رضامند اپنی خواہش پر مجھے، کیا فرماتی ہے؟ رکھ رضامند اپنی خواہش پر مجھے، نہ کر دے حرص و ہوا مجھے مضطرب، نہ کر دے حرص و ہوا مضطرب مجھے، میرے حق میں حکم جو کچھ ہو تیرا، میرے حق میں حکم جو کچھ ہو تیرا، ہو بھلا اس کا نتیجہ اے خدا، ہو بھلا اس کا نتیجہ اے خدا۔